بہترین امت سب تو پہلے میری دعا ہے اللہ پاک تواڈی میری حاضری نو قبول و منظور فرماوے آمین۔ اور اس کے بعد دعا ہے اللہ پاک تواڈا میرا بیٹھنا تواڈا میرا بولنا قبول و منظور فرماوے آمین۔ اللہ پاک حاجی حرمین حاجی یونس صاحب نو زمانے دے دکھاں تو محفوظ فرماوے آمین۔ اللہ دی عمر علم اللہ پاک اس طرح عطا فرماوے اور راجگاں کس ہاڑا نو اللہ پاک قائم و دائم رکھے۔ عزیز مکرم حضرت علامہ مولانا محمد ارسان صاحب دا حکم ہے میں تھوڑی عدالت عالیہ وچ بڑا طویل سفر کر کے حاضر ہو گیا۔ یقیناً ملتان بہت دور ہے لیکن تھوڑی محبت ہے تو میں حاضر ہو گیا۔ تے میری دعا ہے اللہ پاک تھوڑا میرا بیٹھنا تھوڑا میرا بولنا قبول و منظور فرماوے۔ اور جڑے دور دراز تو آئے ہو تو سائیں ویکھ رہے ہو ساڑھے دو ساتھی یہ میرے بھائی ہیں، یعنی کہ میرپور آزاد کشمیر دی معروف سیاسی سماجی شخصیت چودھری شبیر صاحب یہ تشریف لے کے ہیں۔ اللہ پاک انہاں دا آمنا بھی قبول فرماوے۔ ساڈے میرپور وچوں بلدیات دے بڑے اچھے بھائی بھی ہیں، ساڈے بھائی راجہ حفیظ صاحب اکسین بھی ہیں، اللہ پاک انہاں دے بخت بھی بلند فرماوے۔ اجازت ہے میں نوکری شروع کرا دی۔ نعرہ تکبیر، تھوڑا تھوڑا اگر اگے ہو جاؤ کوئی پرابلم تو نہیں؟ اچھا مولانا صاحب کو سمجھا گیا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ غوثیہ، اچھا بولو مل کے بولو سارے بولو نعرہ حیدری، ہاتھ بلند کر کے نعرہ حیدری، شان مصطفیٰ، مقام مصطفیٰ، ذکر مصطفیٰ، بآواز بلند ابو شریف پڑھو میرے کریم آقا دی ذات ہے۔ السلام علیکم یا سیدی یا رسول اللہ، السلام علیکم وعلا آلک و صحابک یا سیدی یا حبیب اللہ، السلام علیکم یا جد الحسن والحسین وعلا آلک و صحابک یا امام قبلہ ہے۔ سبحان اللہ۔ او بھائی ارسان صاحب آکھ رہے ہیں بھئی توڑی لائق مجمع کوئی نہیں، ایسی بات نہیں ہے، میں تا ایک ایک بندے وچ بھی تقریر کیتی ہے۔ سبحان اللہ۔ اور میں نو یاد ہے کہ میں جدن کیسٹاں دا زمانہ ہا صوبہ سندھ وچ ایک کمپنی ہے اتھے میں کلہ گیا ہمیں تے میں 6 تقریراں کلہ بہ کے کیتی ہاں۔ سبحان اللہ۔ اسی بھی بندیاں نو نہیں سنا منا اسی تے ظاہرہ دے سبحان اللہ۔ تو تسی بھی جڑے آئے ہو اللہ پاک سب نو سلامت رکھے۔ بھائی یونس صاحب دے بیٹیاں واسطے دعا کرو اللہ پاک انہاں دے بخت سلامت رکھے۔ جڑا بیٹا انگلینڈ ہوندا ہے اللہ او دی حیاتی رکھے، انہاں دی ایک بیٹی انگلینڈ ہوندی ہے اللہ او دے بچیاں دی خیر فرمائے۔ اللہ میں نو دل نال پڑھن دی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ الحمدللہ کفا والصلاة والسلام علی سید الورا الشمس الدوحا بدر الدجا صدر العلا نور الہدا فکان قاب قوسین او ادنا۔ اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی الکلام الکریم والفرقان الحمید فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تقف ما ليس لك به علم ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئك كان عنه مسؤولا۔
گناہگار ہے مالک کرم چکر تینوں اپنے جلال دا واسطہ ہے میں پھر پیا پڑھتا گناہگار ہے مالک کرم چکر تینوں اپنے جلال دا واسطائی جنوں عرش تے صدقے دیدار کرایو او دے حسن جمال دا واسطائی او دے حسن جمال دا واسطائی جائے کوڑے جھل کے نبی نبی کیتا اس حبشی بلال دا واسطائی حاجی صاحب دی محنت نو قبول چکر میرا مالکا تینو سونے دی آل دا واسطہ ہے ملے گی جنت پیے گا کوثر قبر میں اس کو ہی چین ہوگا نماز اس کی قبول ہوگی جس کے دل میں حسین ہوگا کہیں نہیں دکھ ڈھیر چین کہیں نہیں اس بندے نو بھی پتھر سمجھی جے دے دل وچ حسین کہیں نہیں جے دے دل وچ حسین کہیں نہیں خدا وہ ہے جو قطرے کو دریائے عام کرے اور نبی وہ ہے جو ساری کائنات کا انتظام کرے سبحان اللہ بچے ٹھیک ہیں نا اللہ پاک آؤ جناب ٹھیک ہیں آپ خدا وہ ہے جو قطرے کو دریائے عام کرے اور نبی وہ ہے جو ساری کائنات کا انتظام کرے کعبہ وہ ہے جس کی طرف ہر سجدہ خاص و عام کرے اور نبی وہ ہے کہ جس کی طرف کعبہ بھی جھک کر سلام کرے او بشیر بھی او نذیر بھی او سراج بھی او منیر بھی ہے نبیاں دا او پیر بھی بلغ العلا بکمالہ کردار بے مثال بھی محبوب ذل جلال بھی او آمنہ دا لال بھی کشفت تجا بجمالہ اے نبیاں دا او سرور او رسول دا ہے دل پر او فرشتیاں تو بہتر حسنت جمیع خصال ہی علم نشرح جس دا سینہ ہے خوشبو تو ود کے پسینہ ہے والی گنجینہ ہے صلو علیہ وآلہ سارے مل کے پڑھو اللہم جوان نہیں کہ پڑھ رہے ہیں اسی کی پڑھو اللہم صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ جلال جمال کمال نوال خیال اقبال صلی اللہ عرب دی زمین فضا رنگین مکے دا شہر خوشیاں دی لہر سبحان اللہ ربیع الاول دا مہینہ رحمت دا خزینہ آ گیا سچا نگینہ ہے بی بی آمنہ دا ویڑا رحمت دا بسیرا بھج گیا اندھیرا ہے طائف تو پوری ایک دائی جدا نا حلیمہ مائی طائف تو پوری ایک دائی جدا نا حلیمہ مائی آپ آوازارے لاچی لاچارے گھر والا بیمارے جدا
ویکن چایا نبیاں دا سردار چاچی دی ود گئی رفتار ہاتھ بلند کر کے آکو سبحان اللہ چاچی دی ود گئی رفتار اما حلیمہ میرے نبی نو چایا سینے نال لایا سال دا سفر دناں وچ مکایا آقا دے چہرے تو کپڑا ہٹایا کپڑا ہٹا کے بی بی عربی وچ ایک سہرا سنایا اس سہرے نو جعفر قریشی نے حلالی ماں دے پتراں دے سامنے ملتان دی مٹھی بولی وچ سنایا پتہ نہیں کینوں مزہ آیا کیا بات ہے تہاڈی کیا بات ہے بھائی جڑ گئے ہو دو چار بچے پیچھے بیٹھے اللہ کرے سی وہ بھی ایکٹیو ہو جا سن انہاں دے ذرا سگنل نہیں ملدے پئے اللہ کرے سی مل جا سن ملتان والے نال بی بی میرے نبی نو چا کے سینے نال لا کے چہرے تو کپڑا ہٹا کے بی بی آدیے تلا اللہ یا تلا اللہ فی البحر والقمر والحجر والبدر اے دا معنی حاجی یونس نہ کیتا ہے بی بی میرے نبی نو ہتھا تے چا کے آدیے آقا اے مصطفیٰ مرحبا مرحبا آقا اے مصطفیٰ مرحبا مرحبا چٹے موبائل آیا ہاتھ چک کے پڑھنا ہے آقا اے مصطفیٰ مرحبا مرحبا حسن خان آپ نے بھی پڑھنا ہے آقا اے مصطفیٰ مرحبا مرحبا میرا اللہ جڑے ہاتھ چاہ کے پڑھ رہے ہیں اللہ کرے سعودیہ دے ویزے لگے ساڈا نہ آوے اسی حضور دے روزے نو ہاتھ لا کے پڑھیے آقا اے مصطفیٰ مرحبا مرحبا آقا اے مصطفیٰ مرحبا مرحبا کیمرہ مین آپ نہیں پڑھ رہے حالانکہ زبان آپ بھی ہلائیں آقا اے مصطفیٰ مرحبا مرحبا یہ مولوی بھی بڑا تیز ہے اور یہ قاسم خان بھی بڑا تیز ہے اب آپ پتہ نہیں کس سے مقابلہ کریں گے آقا اے مصطفیٰ مرحبا مرحبا یہ اینک والے مولانا صاحب چھپ کے پڑھ رہے ہیں آقا اے مصطفیٰ مرحبا مرحبا آقا اے مصطفیٰ مرحبا مرحبا شان بھائی سارے پڑھو آقا اے مصطفیٰ مرحبا مرحبا خوش ہے رب الغلا مرحبا مرحبا آقا اے مصطفیٰ مرحبا مرحبا آقا اے مصطفیٰ مرحبا مرحبا حلیمہ دیاں سہیلیاں آدیاں حلیمہ بچے اساں بھی چاہ کے آئے سے تو بھی چاہ کے آئی ہیں ساڑھے بچے بھی ساڑھی جھولیاں وچ ہیں تیرا بچہ بھی جھولی وچ آئے اسی اتنا خوش کوئی نہیں تو بڑی خوش ہیں بی بی آدھی ہے تسی بچے لے کے آئی ہو میں سچا لے سبحان اللہ تسی بچے لے کے آئی ہو میں سچا لے کے آئی ہوں تسی بال لے کے آئی ہو میں محبوب ذوالجلال لے کے آئی ہوں نعرہ تکبیر یا اللہ کیا بات ہے تسی بچے کھن کے آئی ہو میں سچا کھن کے آئی ہوں تسی مال جا کے آئی ہو میں محبوب ذوالجلال جا کے آئی ہوں نالے تواڈے بچیاں وچ میرے لال وچ بڑا فرق ہے انہاں کیا کیڑا بی بی آدی تواڈے بچے جدوں پیدا ہوئے روندے آئے میرا محمد سجدہ کرے گا آیا آقا اے مصطفیٰ مرحبا مرحبا آقا اے مصطفیٰ مرحبا
ساڈے آ گئے جی بڑے علماء نوں تے میں کچھ نہیں آندا او بیچارے تھکے ہوئے ہو سن نالے مہمان نواز دی ذرا ہو سن جی مہمان نواز والی دور بویندا ہے آقا اے مصطفی مرحبا مرحبا آقا اے مصطفی مرحبا مرحبا آقا اے مصطفی پیدا ہوئے جلے گھر وچ آئیں روندے آئیں ساڈا لال سجدہ کریندا آیا ہے تواڈے بچے جتھے جمن اتھے اندھیرا ہو گیا ہے جتھے میرا محمد آیا ہے اتھے سویرا ہو گیا آقا اے مصطفی مرحبا مرحبا آقا اے مصطفی مرحبا مرحبا گل سن لو تواڈے جڑے بچے پیدا ہوئے انہاں دے جسم تے میل لگی ہوئی ہے میرا محمد طاہر مطہر بن کے آیا ہے تواڈے بچے جی مہربانی سرکار تواڈے بچیاں دے ناف کٹنے پائے گئے میرا لال تیار ہو کے آیا ہے اگلا جملہ میں بول سا جڑا نہ بولیا میں دکھی جا سا کہ کشمیر والے نوں پتہ ہی نہ چلیا بی بی آدھی سن لو تواڈے بچے آئے تساں نہلایا ہے میرا محمد اتو نہا کے آیا آقا اے مصطفی بچے پیدا ہوئے تواڈے گھر دا خرچ ود گیا ہے میرا لال دنیا تے آیا ہے میری بکریاں دا دودھ اللہ خود ودھا چھوڑیا آقا اے مصطفی مرحبا مرحبا 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 راجہ حفیظ جملہ میں کیویں آکھاں بی بی آدھی ہے تواڈے بچے جدن تساں سینے نال لیندیاں او سارا دودھ پی جاندے ہیں ایک میرا لال ہے میں اتھے لینیاں دودھ پیدا ہے جدن میں ایدا منہ اتھے کردیاں ہے یاد نا اما نا اے میرا حق نہیں ہے میرے ستیلے محمد ویر دا حق ہے آقا اے مصطفی مرحبا آپ نہیں بول رہے آپ کا امامہ بڑا پیارا ہے آقا اے مصطفی مرحبا مرحبا میں جی بستریاں بھی جو بندے کاٹ رہے ہیں دیکھو اور ان بسترے چھوڑ کے آقا اے مصطفی مرحبا مرحبا خوش ہے بلبلا مرحبا مرحبا آقا اے مصطفی مرحبا مرحبا آکھیا حلیمہ اپنے لال دی بڑی تعریف کرتی ہیں سانو لال وکھا دسے پڑھ دے با جملہ جی پڑھ دے با بی بی ایویں جھولے وچوں میرے نبی نو چایا سینے نال لایا سنی گھرانے دے جڑے بچے بیٹھے ہو تہاڈا ہاں ٹھر جائے گا بی بی آدھی ہے ایدا چہرہ بعد وچ وکھائے پہلے ایدی پیٹھ تا ویکھ لو جڑے ساریاں دائیاں نیڑے آئیاں بی بی میرے نبی دی کنڈ مبارک تو کپڑا چایا بی بی آدھی ہے ویکھ لو مہر نبوت لوا کے آیا مصطفی مرحبا مرحبا
بچے میٹرک دا امتحان دیندے ہو نا تانوں کچھ پیپر ضرور پاس کرنے پوندے ورنہ ڈگری نہیں ملدی بے شک جڑے 10ویں پاس کیتی ہو یا جانتے ہو انگریزی مطالعہ پاکستان اردو ریاضی کی جب تک پاس نہ کرو 10ویں دی سند جی ماشاءاللہ جڑے ایف اے پڑھتے ہو ایف اے وچ تساں ویکھیا اسی 4-5 مضمون لازمی ہیں او جب تک کلیئر نہ کرو اس وقت تک ایف اے دی سند بی اے وچ بھی کچھ مضمون لازمی ہوندے ہیں جب تک کو کلیئر نہ کرو سند یہ جڑے علماء بیٹھے ہو اگر تساں دورہ حدیث تک گئے ہو تو تمہیں پتہ ہو سی اگر دورہ حدیث میں بخاری نہ پڑھیے قرآن کا ترجمہ نہ کریے فقہ نہ پڑھیے تو تنظیم دی سند یہ تمہیں 4 مثالہ میں دیتیاں ہیں تاکہ میری گال سمجھو جی میں میٹرک میں 4 مضمونہ دا امتحان پاس نہ کرو سند نہیں ملتی انہیں اللہ پاک بھی توانو مینو انسان بنایا ہے بے شک یہ 2 اکھاں کہیں دیتی ہیں 32 دند کہیں دیتی ہیں 24 پسلیاں کہیں دیتی ہیں 306 ہڈیاں کہیں دیتی ہیں جگر کہیں دیتا گردے کہیں دیتے یعنی نخون تو لا کے پیر دے نخون تو لا کے سر دے والا تک یہ چیزاں کہیں دیتی ہیں اللہ فرمائندہ ہے محبوب اپنے امتیاں نو آکھ میں 3 نعمتاں دے بارے وچ تواڈے تو ضرور پوچھاں گا کہ میں تانوں اے جو دتیاں ہن اے استعمال کتے کیتیاں ہیں میں روایتی تقریراں نہیں کرتا کوئی 24-25 سال میں ہو گئے میرا شروع تو مزاج ہے کہ میں تبلیغ زیادہ کرتا بہت اعلیٰ بہت اعلیٰ اے دے واسطے تواڈے بندے میری حوصلہ افزائی کردے باقی نہیں بھی کردے تو میرا گزارا بہت اعلیٰ بہت اعلیٰ میرے نال حاجی یونس پیار کردا ہے تے یہ وجہ ہے کہ یار تبلیغ کردا ہے شمیر صاحب یا حفیظ صاحب یا تساں بھی کردے ہو جی مہربانی تے اس وجہ نال میں تانوں پھر پیادا جڑا میں جشن سنا رہا ہوں تانوں میں سنا لیا ماشاءاللہ نالے میں تہاڈی طبیعت بھی چیک کر کے دیے تساں بھی میری طبیعت چیک کر کے دیے بھی ملتان تو مولوی لڑن نہیں آیا سانو کچھ سناون آیا ہے مینوں بھی پتہ لگ گیا تسی صرف لنگر کھاون نہیں آئے تسی روحانی لنگر لون بھی آئے ہو سبحان اللہ مہربانی کرو زندگی کا کوئی پتہ کوئی نہیں حاجی یونس دی اللہ حیاتی دراز رکھے ارسان بھائی بچہ ساڑا پیارا ہے اللہ انہوں سلامت رکھے اس مسجد کو اللہ سلامت رکھے 3 نعمتاں دا اللہ تواڈے میرے تو ضرور پوچھے گا سبحان اللہ کتنے دانے کوئی میرے نال تھوڑا چلو سفر کرو کتنا 3 نعمتاں دا اللہ ضرور پوچھے گا عدل کرے تے تھر تھر کمبل اونچیاں شاناں والے کرم کرے تے بخشے جامن اللہ 3 نعمتاں دا تواڈے میرے تو ضرور پوچھے گا میں اپنی طرفوں گل نہیں کردا پیا اے 15واں سپارہ ہے سبحان اللہ سورۃ بنی اسرائیل ہے آیت نمبر 36 ہے میں انہاں 3 نعمتاں دے بارے میں تواڈے نال گفتگو کرنا چاہنا چلو ہور کچھ نہیں تو تسی انہاں 3 نعمتاں دا کم از کم خیال کرو تاکہ اللہ دے اگوں جاؤ تو شرمشار نہ ہو بے شک اللہ دا اعلان ہے اللہ فرمیندا ہے الرب دا ججا نبیاں دی لجا غریباں دا کجا کعبے دا حجا امت دی لجا سبحان اللہ او محجبینا این الیقینا صادق تے امینا جد جی میں رحمت للعالمین سبحان اللہ عبداللہ دا جنہ شاہ زمانہ مالک عرب و یمنہ اعلان کر دے اپنے امتیاں نو فرما دے کہ میں اللہ تواڈے تو 3 نعمتاں دا ضرور پوچھاں گا اللہ کیڑیاں نعمتاں ہیں لو تواڈی توجہ ہوئے تو میں قرآن دی آیت پڑھن لگا اللہ فرمیندا ہے ولا تک
تقف ما ليس لك به علم ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئك كان عنه مسؤولا جنہوں قرآن چس دے آکھو سبحان اللہ سبحان اللہ ہر بندہ نہ بولے جنہوں قرآن مزہ دے او آکھو سبحان اللہ اس علاقے والے او کسی نو میوزک مزہ دیندا ہے کسی نو لطیفہ مزہ دیندا ہے تے حلالیاں نو قرآن مزہ دیندا ہے اے حلالیاں نو نبی دا فرمان مزہ دیندا ہے اللہ فرمیندا ہے او میرا محبوبہ اعلان کر دے ولا تقف ما لیس لک بہ علم دو بندے گل کر رہے ہوویں تا تسی کان نہ لاو تواڈا متعلقہ کام ہی کوئی نہیں دو بندے گل کر رہے ہیں کان نہ لاو دیوار نال کان لا کے ہمسائے دی گل نہ سنو کیوں ان السمع میں تواڈے کناں دے بارے وچ پوچھاں گا والبصر میں تانوں اکھاں دتیاں ہیں میں تواڈی اکھاں دے بارے وچ بھی پوچھاں گا والفؤاد میں تانوں دل دتا ہے اس دل دے بارے وچ بھی پوچھاں گا ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسؤولا میں تواڈے تو پوچھاں گا کان تینوں نعمت دتی ہمیں اس کان نال ڈھول سندا ہمیں یا اذان سندا ہمیں یا میوزک سندا ہمیں یا بیان سندا ہمیں اس کان نال محبوبہ دی گل سندا ہمیں یا اللہ دے حبیب دا فرمان سندا ہمیں او تینوں میں کان جیسی نعمت دتی ہے اس کان وچ ہیڈ فون لا کے اور تو میوزک سنتا ہمیں یا قرآن سنتا ہمیں اور میرے بھائیو اے میرے ہاتھ بننے ویکھو جڑے میری عمر دے آئے بیٹھے وے 50 سال تو جڑے اتے بیٹھے ہو تساں کا واسطہ منو خدا دا میری تقریر اس رنگ جو سنو پتہ نہیں پھر ملاقات ہووے نہ ہووے اللہ دا اعلان ہے اللہ فرمے دے ان السمع میں نے تجھے کان جیسی نعمت دی ہے یہ بی بی سی سننے کے لیے میں نے تجھے کان نہیں دیے تھے تجھے انڈین میوزک کے لیے میں نے کان نہیں دیے تھے یہ کان تجھے دیے تھے کہ تو اذان سن کے مسجد میں جا تو قرآن سن کے آنسوں بہا تو محبوب کی شان سن کے خوش ہو جا یہ کان میں نے تجھے اسی لیے دیے تھے لیکن کمال اے ہے اسی اس کان نال اذان سن کے راضی کوئی نہیں اسی قرآن سن کے راضی کوئی نہیں اللہ گواہ ہے میرا آقا فرمیندے میں معراج والی رات جدن میں گیا کچھ بدبخت ہن جنہاں دے کناں دے اندر جہنم دیاں گرم سیخاں انہاں دے کناں وچ دتیاں جا رہیاں ہن اتوں مار دے ہن تے اتوں نکل ویندیاں ہن میں پوچھیا اے کون انہاں کیا سونا اے تیرے امتی ہیں یہ تیرے امتی ہیں میں نے فرمایا یہ کون سے امتی ہیں فرشتوں نے کہا یا رسول اللہ یہ تیرے وہ امتی ہیں جو کان سے میوزک سنا کرتے تھے ڈھول سنا کرتے تھے جھوٹی باتیں سنا کرتے تھے غیبت سنا کرتے تھے انہاں کو سزا مل رہی ہے ایک اور جگہ پہ اللہ قرآن فرما رہا ہے حفیظ بھائی اللہ فرماتا ہے وَيْلٌ لِكُلِّ ہُمَزَةٍ لُمَزَةٍ بہت اعلیٰ بہت اعلیٰ بہت اعلیٰ جی تو سب بہت اعلیٰ
اللہ فرماتا ہے کتنا بدبخت ہے وہ بندہ جو پیٹھ پیچھے غیبت کرتا ہے، چغل خوری کرتا ہے۔ اس واسطے میرے بھائیوں، اللہ کرے آواز میری ماما بیٹیاں تک پہنچ رہی ہوئے، اللہ گواہ ہے، اللہ اکبر کبیرہ۔ آنکھوں تا ایک اور گل یاد آ گئی ہے، کر دے وہاں مدینے دے قبرستان وچ ایک لڑکی دی میت رکھن لگا ہے اودا بھیرا۔ مدینے دے قبرستان وچ جوان لڑکی دی میت ڈیڈ باڈی اودا بھیرا قبر وچ رکھن لگا ہے تے اودی جیب وچوں قیمتی درہم و دینار دی تھیلی ڈگ پئی، قبر بن گئی۔ شام نو او بھائی اپنی اماں نو آندا ہے، اماں میں بھین دی میت قبر وچ رکھن لگا تے میرے جیب وچوں درہم و دینار دی اشرفیاں دی تھیلی ڈگ پئی ہے، میں کیا کر رہا؟ ماں آکھن لگی مسجد نبوی کے امام صاحب سے پوچھ لو، جیسے وہ کہیں ویسے کرو۔ مسجد نبوی وچ آیا، امام صاحب نو آتا ہے، سرکار میری بھیڑ بھی مر گئی ہے، میری قیمتی تھیلی قبر وچ رہ گئی ہے، اجازت دیو۔ آئے ہائے، او امام صاحب آتا ہے، جا اجازت ہے، مولانا قرآن تے میرا حق ہے، جڑا نہ مننے او دی اپنی مرضی۔ جڑے ویلے گیا اونے آکھیا امام نے کلا جاویں کہیں ہور نو نہ لے جاویں۔ او اپنی بھیڑ دی قبر تے گیا، مٹی ہٹاون لگا، چاڈے دائے قبر وچ آگی آگے۔ یہ تقریر آپ نے آگے انٹرنیٹ پہ پھینک دی ہے تاکہ سنے کوئی، سیکٹران کی گولی میں اثر ہے تو رب کے قرآن میں بھی اثر ہے، نبی کے فرمان میں بھی اثر ہے۔ سبحان اللہ۔ جڑے ویلے مٹی ہٹائیے آگی آگے اور رومن لگ گیا، میرا اللہ رومن لگ گیا تے جلدی جلدی مٹی پائیے، گھر گیا ہے، ماں نو آتا ہے، اماں میری بھیڑ کا کنواری ہے، حالی شادی بھی نہ ہوئی گئی، کیا وجہ ہے؟ میں او دی قبر دی مٹی ہٹاون پیاں تے وچوں آگی آگے میری بھیڑ کیڑی غلطی کرتی گئی؟ او دی بٹھڑی ماں رو کے آدھی ہے، او دو غلطیاں کریں گی ہے، کیڑیاں کیڑیاں؟ اکے ایک غلطی تاں او دے کول گناہ اے ہوندا ہا، او ہمسائیاں دیاں گلاں دیوار نال کان لا کے سنتی۔ اگلی لائن میں کیسے پڑھوں، آپ کیسے سنیں گے؟ ایک غلطی تا یہ ہے کہ ہمسایاں دیاں گلاں سنتی گئی، دوسری ہوتے کول غلطی اے ہوندی گئی، اور نماز تا پڑھتی گئی مگر لیٹ پڑھتی گئی، نماز پڑھتی گئی مگر دیر نال پڑھتی گئی۔ اب مجھے بتائیے کہ جڑا نماز لیٹ پڑھے او دی قبر وچ آگ گئے تے جڑا مٹھو پڑھتا ہی نہیں، جڑا پڑھتا ہی نہیں، میرے سنی بھائی 90% نماز نہیں پڑھتے، 90%۔ آپ تصدیق کریں گے جناب، 90% سنی نماز نہیں پڑھتے۔ اے ایسے پتھر ہو گئے انگلینڈ اور اتھے جنازہ پڑھنا مگر انہاں نو جنازہ نہیں آندا، اے دا مطلب ہے کہ مردے نال بھی دھوکھا پہ کر دے۔ مینوں تقریر کرن دا ول نہ آوے تو میں نہیں کراں گا، اور مینوں مجھے انگریزی بولنے کا طریقہ نہیں آتا، میں نہیں بولوں گا، اور تجھے تو جنازہ پڑھنے کا طریقہ نہیں آتا، تو انگلینڈ سے کیوں آ گیا یہاں؟ تو اتنا ظالم ہے، اور تو کیسا ظالم ہے؟ تو بھائی کے ساتھ دھوکہ کر رہا ہے، بھائی مر گیا ہے، تجھے جنازہ نہیں آتا تو نہ پڑھ۔ اگر تو ایسے کرے گا تو جب مرے گا تیرے ساتھ بھی ایسے ہوگا، تیرے جنازے میں کوئی جنید بغدادی نہیں آئے گا۔
بڑھتی ہے دوجا ہمسایاں دیاں گلاں سنتی ہے اس واسطے اودی قبر وچ اگ لگ گئی ہے مہربانی کرو جڑے جوان بیٹھے ہو اللہ فرمائندا ہے ولا تقف ما لیس لک بہ علم ہائے ہائے نہیں تسی کیا سمجھا بھئی 7 بندے جو ہیں مولوی میں آئے گا حاجی یونس کا متھا چومے گا تے ملتان ٹر جائے گا اے نہیں میں نوکری کراں گا میں بڑی عدالت میں جایا بیٹھا ہوں میں ٹائم نہیں ضائع کراں گا میں زور لاواں گا میں زور لاواں گا اگو اللہ دی اپنی رحمت ہے کہ مرضی آوے عمل دی توفیق دے جی میں کیا دبیاں اللہ فرماتا بلا تقف ما لیس لک بہ علم ان السمع والبصر میں تیرے سے پوچھوں گا میں نے تجھے کان دیے تھے ان کان کی تو نے عزت کتنی کی ہے سر کبھی سوچو تو صحیح تسی اس چکر چو مولوی ایپل والا موبائل کیسا اچھا ہے قریشی صاحب یہ سامسنگ کیسا ہے یہ اریکسن کیسا ہے بندے کا بچہ بن کبھی اپنے کانوں کو دیکھ یہ اللہ نے تیرے کیسے بنائے مر جائے انگریز کا سافٹ ویئر دے کر واو کرتے ہو اپنا جسم دے کر سبحان اللہ کہا تھا ونڈرفل ونڈرفل کرتے ہو تمہیں اللہ نے بنایا تم بھی ونڈرفل کرو نا سبحان اللہ کہو علامہ صاحب پہلے کان بنائے پھر کان کے اندر اللہ نے میل پیدا فرمائی اس میل کا کمال یہ ہے چیونٹی اندر چلی جائے یہ راستے میں مر جائے گی اللہ اس کو آگے نہیں جانے دیتا مچھر چلا جائے اللہ نہیں جامن دیتا کیوں آگے ایک چھوٹی سی پردی ہے چھلی ہے اس پردے کے ذریعے اس ساؤنڈ کے ذریعے آواز تو سنتا ہے اللہ فرماتا مچھر تو مر جا مکھی تو مر جا لیکن میں محمد کے نوکر کے کان کو برا نہیں بناؤں گا کیونکہ اس نے کان سے اذان بھی سننی ہے میرا قرآن بھی سننا ہے مولوی نے بلا لے سو پیسے ہی تو دیونے نہ کدی میرے گھر ہی آنا اسو نہیں تمہیں اپنا یار پیار ہے تو ہمیں بھی اپنا یار خدا دی قسم ہے میرے گھر کے ساتھ ریلوے لائن جاتی ہے ریلوے لائن حفیظ بھائی میرا ہمسایہ ہاں خدا ایک بیٹا ہاں نوجوان اور کننا تو بہ رہا انہیں سپیشل غلام سبیل ایک بندہ رکھیا ہاں جڑا اس بچے دے نال رہندا کیونکہ کننا تو بہ رہا ایک دن وہ چھٹی تے گیا اپنا نام کیا میں بھول گیا محمد آصف جمیل خدا دی قسم ہے وہ لڑکا نہ آیا جڑا او دے نال پھر رہا او نہ آیا تے جوان بچہ وہ بہرا تساں بڑا چنگا سن رہے ہو میں تہاڈا شکریہ ادا کردا 1 مہینے بعد اودی شادی تھی وہ لڑکا اچانک ریلوے لائن تے آ گیا تے لاہور والے پاسوں گڈی آ رہی ہے تے کراچی جا رہی ہے شالیمار ایکسپریس وہ گڈی ہارن دیندی رہ گئی او دے کان ہی نہ ہن نے سننا کیا خدا دی قسم ہے او دے 5 سیکنڈ وچ دو اللہ اکبر آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اللہ نے ہمیں ایسے پیدا کر دیا ہے
کوئی انگلینڈ چلے گئے، کوئی یہاں رہ گئے، کھایا پیا موج اڑائی، وہ پیسے بھیڑتے رہے، ہم ادھر دبتے رہے. یہ فن میں نہیں چلے گی. جنت سوکھی ہو گیا بلال کوڑے نہ کھاویا. جنت سوکھی ہو گیا زنیرہ تماچے نہ کھاویا. جنت سوکھی ہو گیا ابو بکر پاک سب دا ڈنڈ نہ کھاویا. جنت سوکھی ہو گیا خبیب مار کھا کھا کے قرآن کی قسم اور دی کٹ نہ ہوئے حق گالی. کتے بیٹھے ہو؟ اگر جنت ایسے مل جاتی تو اللہ کو کیا ضرورت تھی؟ اپنا محبوب بھیجا، پھر وہ طائف میں پتھر کھا رہا ہے. بھئی اللہ نے سب کو بخشنا تھا تو کیا ضرورت تھی نوح علیہ السلام کو بھیجنے کی، آدم نبی کو، میرے نبی کو؟ پھر آل اکملی ہوتا نا، سارے برابر ہوتے. نہیں، یہ دنیا سٹیج ہے، یہاں کوئی 20 سال رہ کے جا رہا ہے، کوئی 100 سال بعد جا رہا ہے. جیسے ہی اترے گا اس سے حساب لے لیا جائے گا. ہاں بتا بھئی تو کتنے گزاری ہے زندگی. وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ. میں تیرے سے کانوں کا پوچھوں گا. اور اگلا ورقہ بھی پڑھا پڑھا بھائی. یہ تقریر آپ نے اپنے چینل پہ چڑھا دینی ہے. اللہ فرمیدہ ہے میں تو کنہ دے متعلق پوچھا گا. اللہ دوسرا پیپر فرمایا والبصر، میں تیری اکھاں دا بھی پوچھاں کہ میں تینوں اکھاں دیتیاں ہن ایدے نال گندیاں فلماں ویکھنی یا قرآن بھی ویکھیا ہے. اس اکھ نال تائیں سیکس کم کیتن یا تلاوت بھی کیتی ہے. اس اکھ نال بیوی نو ویدا رہ گیا ہے یا ماں دا پیار بھی ویکھیا ہے. اس اکھ نال سالیاں نال گپاں مارنی یا بھیڑی دا مکھڑا بھی ویکھیا ہے. اس اکھ نال کیتا جائی ان السمع والبصر. میں تیرے تو پوچھاں گا تائیں اکھ نال کیتا کیا ہے. میرے بھائیو واسطہ منو خدا دا، اگر جنت جانا چاہتے ہو تو ایک تانوں آسان طریقہ دسینا. رات کو سمن تو پہلے اس قرآن دی 29 سپارے دی پہلی سورت ملک پڑھ لیا کرو، پڑھ کے سو جایا کرو. جدن بھی موت آئی شہیدہ دا درجہ لے کے موت آئے گی. سبحان اللہ جی، سبحان اللہ. کیا بات ہے. وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ. میں تواڈے تو کناں دا بھی پوچھاں، تواڈے تو اکھاں دا بھی پوچھاں. ہائے ہائے میں کیویں پڑھاں. مسجد نبوی ہے، مسجد نبوی ہے، یمن دا علاقہ ہے عدن. آپ گوگل پہ سرچ کریں تو نظر آ جائے گا. عدن آج کل یمن کا کیپٹل سٹی ہے. او دا گورنر عدی بن حاتم، او دی ہمشیرہ قید ہو گئی. حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ انہوں قیدی بنا کے مسجد نبوی وچ لے کے آ گئے. گورنر دی ہمشیرہ نو، گورنر دی سسٹر نو، بلا دی حسین عورت ہے جڑے ویلے نبی دے سامنے آئی ہے. خوف دی وجہ نال او دا سر دی چادر گلے وچ ہے، اکھیں لال ہیں. خالد بن ولید دا آقا اے دشمن ملک دے گورنر دی بھیڑ ہے، انہوں قید کر لو. نبی نیڑے گئے، آپ نے او دے سر تے ہاتھ رکھ کے فرمایا بیٹی تیرا کیا حال ہے. سبحان اللہ. بیٹی تیرا کیا حال ہے. وہ حیران ہو کے آدھیے میں ٹھیک ہوں. پھر میرے نبی حاجی یونس کیا کیتا، میرے نبی نے اپنی کالی کولی کملی دی چادر دے سر تے رکھی ہے.
خدمت کر انو روٹی کھوا او 5 دن روٹی کھا او دے سامنے بی بی زہرا رکھیں دی رہ گئی او تھوڑی جھیں کھاوے پھر چھوڑ دے وے 5ویں دن میرے نبی آئے بی بی آگئے بابا جانی اے بی بی روٹی نہیں کھاندی نبی او دے سر تے ہاتھ رکھ کے ادھر بیٹی تو کھانا کیوں نہیں کھاتی وہ کہتی ہے اے محمد بن عبداللہ میں کھانا کیسے کھاؤں میری ایک بوڑھی ماں ہے وہ پریشان ہوگی میرے 8 بھائی ہیں میں ایک بہن ہوں وہ پریشان ہوں گے نبی فرماتے ہیں مانگ کیا مانگتی ہے اس نے کہا مجھے گھر بھیج دیجئے نبی مسکرا کے فرماتے ہیں کھانا کھا لو ہم تمہیں ادھر بھیجنے کا انتظام کرتے ہیں اس بی بی نو نال لیا مسجد نبوی وچ آ گئے فرمایا صحابہ جی کعبے دا کعبہ فرمایا میری عزبہ ڈاچی تیار کرو میرے نبی دیاں 3 سواریاں ہن ایک دا نام قصواہا ایک کا نام جداہا ایک کا نام عزبہ تھا اللہ قصبہ ڈاچی وہ ہے جنہیں اندر نبی مکرم نے مکہ پاک تو مدینہ پاک دا سفر کیتا اور میاں جدہ ڈاچی وہ ہے جدے اتے میرے نبی دے گھر دا سمانا دہا عذبہ سپیشل ڈاچی آئی جدے اتے نبی جنادہ پڑھن جامن ہا شادی خوشی وچ جامن ہا تا اس ڈاچی دے جاندے ہن نبی فرمیدن صحابہ میری ڈاچی نو تیار کرو انہاں ڈاچی تیار کی تھی نبی فرمیدن صحابہ عدی بن حاتم دی بھیڑ نو وطن وچ پہنچا منائے کون ہے جڑا اس بی بی نو پہنچائے گا 8 صحابی تیار ہو گئے توجہ ہے علماء میری آواز جا رہی ہے نہ دیتی تسی دا پچھلے سال بھی قیادت فرمائی جی محفل دی آج بھی یاد کر رہے ہیں تسی اچانک آ گئے یقین فرماؤ میرے نبی نے 8 صحابی تیار ہو گئے نبی فرمیدن اس بی بی نو لے جاؤ لو جناب جوان عورت ڈاچی تے بیٹھی ہوئی ہے تے صحابی چل دے پائیں 2 اگے 2 سجے 2 پیچھے 2 اگے 11 دن ڈاچی چل دی رہی ہے صحابہ نے کبھی آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھا 11 دن ویدے رہ گئے نہیں دیکھیا 12ویں دن جب عدن میں وہ بی بی ڈاچی سمیت پہنچی ہے پلہان تے بہ گیا دیئے وہ مسلمانوں وہ سر نیچے کر کے کہتی ہیں جی بی بی وہ کہتی ہے مجھے دیکھو میں کتنی حسین ہوں تم 11 دن میرے ساتھ رہے میرے ساتھ بولا نہیں تم نے مجھے دیکھا نہیں مجھے دیکھنے کے لیے سارا عدن آ جاتا ہے ایک صحابی کی چیخ نکلی اس نے کہا بی بی ہم ان آنکھوں سے غیر کو کیوں دیکھیں ہمارے سے اللہ پوچھے تو ہم کیا بتائیں گے نالے تو حسین ہو سے ساڑھے نبی دی نظر
سبحان اللہ سبحان اللہ 11 دن تقریر جو مزہ آدھا میں ہے کہ کوئی نہ انہیں تو پیسے نہیں میں دیتی ہے مزہ ہی آدھا آصف خان آپ کو سمجھ آ رہی ہے آپ غلام شبیر کو یہ سنا نہیں ہے کہ مختوم یہ پڑھ گیا تھا اللہ کان کا بھی آپ سے پوچھے گا نمبر 2 اور کس چیز کا پوچھے گا جی ہندو والے نہیں بول رہے یہ جوانی میں دیواروں کے سہارے لگے بیٹھے 2 سال بعد تک سب بڑھڑا ہو جاؤں بے شک بے شک انہیں تو کوئی پتہ بے نہیں شک میرا خیال ہے میں چاہیے میں کم از کم کوئی 20-25 جوان میرے دیواراں تے پائے ہو نا بڑے واسطے کوئی وینٹی لیٹر اور کچھ نہیں تھا کوئی ملتان چو کوئی سون حلوے دا ڈبہ لئی ہم بھائی بیچارے تھکے ہوئے ہیں چلو خیر ہے آئے تو بیٹھے ہیں انہاں آکھے آپ بھی تھی اسی تینوں ویکھیے تا کیوں ویکھیے اسی اس اکھ نال صرف آمنہ دا نال سبحان اللہ جڑے ویلے گلی آئی کہ مزہ بڑا ہے پتہ نہیں تو انہوں آدھا ہے کہ نہیں میں آدھا ارطغرل ڈرامہ دیکھنا اور ہے نبی کا ذکر سننا اور ہے مہربانی کرنی ہے مولا کے لیے مولوی کے لیے نہیں بولنا مولا کے لیے بولنا ہے خطیب کے لیے نہیں بولنا اپنے اچھے نصیب کے لیے بولنا ہے جعفر ملتانی کے لیے نہیں بولنا آمنہ کے جانی کے لیے بولنا سندھ اور غرور میں نہیں بولنا شعور اور حضور میں بولنا ہے مہربانی نون لی کی یاد میں نہیں بولنا نبی کے میلاد میں بولنا پتہ ہے ارسان بارش کیوں ہوئی ہے دسا دنوں میں وہ جی وجہ ہے اللہ چاہتا ہا کہ مولوی ایک دفعہ پہلے بھی تو ہمارے گھر آیا تھا اس کو حاجی یونس ڈک لیتا ہے تو ہم چاہتے ہیں ہمارے گھر میں ہی میرے نبی کا ذکر ہو